ناظرین، ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے آئی پی آر اس کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور وہ پریس ریلیز ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے. یہ عمران خان صاحب کو وارننگ ہے، ڈائریکٹ وارننگ ہے. فواد چودھری صاحب نے لفظوں کا کوئی دھیان شاہ نہیں رکھا. ڈائریکٹلی فوج کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قانون سے بالا تر. عمران خان سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا گرین سگنل. اتحادیوں نے گرفتاریوں کے لیے ٹاسک وزارت داخلہ کو سونپ دیا ہے. گرفتاریوں کے لیے نیب، ایف آئی اور مقامی پولیس کو استعمال کیا جائے گا. جو واحد گفتگو علی امین گڈھا پور صاحب نے کی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ اس سینس میں ہے کہ جیسی یہ خبر آئی، یہ بیان سامنے آیا، یہ رد عمل سامنے آیا، تو اس کے بعد پورے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے اس پہ کافی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ آئی پی آر جو فوج کے تعلقات عامہ کا ادارہ ہے، اس کی جانب سے ایک باقاعدہ پریس ریلیز سامنے آئی ہے اور وہ پریس ریلیز ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہے. کیا کہا گیا ہے اس پریس ریلیز کے اندر، سب سے پہلے تو ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ورڈ ٹو ورڈ آپ نے ذرا غور سے دیکھنا، کیونکہ نارملی اس قسم کی جو پریس ریلیز ہوتی ہیں اس کی ورڈنگز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ کیا ایگزیکٹ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. اس میں جناب سب سے پہلے تو کہا گیا ہے جی چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں. غیر ذمہ دارانہ، ٹھیک ہے، یعنی عمران خان صاحب کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، غیر ذمہ دارانہ. حاضر سروس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں. متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے کہتے ہیں وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں. متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کے بجائے قانونی راستہ اختیار کریں. من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی الزام انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول ہیں. 1 سال سے وتیرہ رہا ہے کہ فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ لائن ہے، 1 سال سے، یعنی کہ یہ مطلب بہت سے لوگ جو ہے وہ بیسکلی اس کو جوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو حالیہ گفتگو تھی، جو ڈرٹی ہیری کے حوالے سے تھی، یہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. لیکن ایکچولی یہ پریس ریلیز جو ہے پچھلے 1 سال کی پوری کارروائی کے اوپر جو ہے وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہی ہے اور اپنا ریاکشن دے رہی ہے اس کے اوپر. سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے عمران خان صاحب. میں الزامات مطلب اس سینس میں ہے کہ ایسے سانوں پہلے ہی پتا سی کہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب یہ والا کارڈ تو کھیلتے ہی رہتے ہیں نا. یہ تو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی، اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ اپنے سیاسی مقصد کے لیے عہدے تو الزام لاتا ہے، عہدے تو لاتا ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک روٹین کی بات ہے. وی کین ڈو، آپ این چٹ کی وجہ عہدے سے الزام لے لو، مطلب یہ عمران خان صاحب کی عادت ہے. لیکن فوج کے ادارے کا ایکچولی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا یہ بڑا امپورٹنٹ، اور میں بھی آؤں گا، میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ مجھے اس کی ریزنز کیا لگ رہی ہیں کہ اس بیان کا مقصد کیا تھا. ادارہ صریحاً جھوٹے اور غلط بیانات اور پروپیگنڈے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. 2 چیزیں، ایک تو عمران خان صاحب کو اوپر یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جناب متعلقہ رہنما جو ہے وہ قانونی راستہ اختیار کریں، جا کے اس قسم کے بیانات دینے کے بجائے جا کے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. یعنی عمران خان صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جائیں جا کے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کر لیں یا ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن کر لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی فلاں بندے کے اوپر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں تو کر لیں جا کے یہ کام بھی. اور دوسرا، ادارہ یہ بھی ان کو وارن کر رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کو وارننگ ہے، ڈائریکٹ وارننگ ہے کہ جناب ہمارے پاس جو ہے نا آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا پورا حق ہے اور ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ نارملی یہ جو لینگویج ہے نا یہ والی کہ قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، یہ بیسکلی جب کسی کو آپ ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجتے ہیں نا، اس سے ایک سٹیپ پچھلا یہ ہوتا ہے، یہ اس سے ایک سٹیپ پیچھے ہوتا ہے کہ آپ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زبان اور جملوں اور الفاظ کے اوپر ذرا دھیان دیں، ورنہ ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں. اور پھر بھی اگر نہیں رکتا تو پھر اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ مقدمہ درج کیا جاتا ہے فلاں بندے کے خلاف، جو بھی مطلب جو بھی جس کے اوپر الزام ہے. تو یہ پورے جو ادارے نے بیسکلی اب اپنی پوزیشن لی ہے، اپنا پورا جو سٹینڈ لیا ہے وہ مطلب ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو، ورنہ نارملی یہ نام لیے بغیر بھی یہ سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن نام لے کے جو ہے نا وہ یہ سب کچھ یہ بات کی گئی ہے. اچھا، اب اس کے اندر بہت سے لوگوں کے یہ سوال ہیں کہ بھائی یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. عمران خان صاحب تو یہ ڈرٹی ہیری اور اس طرح لوگوں کے اوپر جو ہے مختلف الزامات تو لگاتے رہے ہیں، ادارے کے اوپر لگاتے رہے ہیں، حاضر سروس جو افسران ہیں ان کے اوپر لگاتے رہے ہیں،
میر جعفر میر صادق تو وہ تب بھی کہتے تھے جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, وہ تو تب بھی اس وقت اس قسم کے الزامات لگاتے تھے. اب اس کی ضرورت کیوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیان تھا یہ لوکل کنزمپشن کے لیے نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لوکل کنزمپشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ پاکستانی عوام یا پاکستانی پبلک یا پاکستانی جو واچ ڈاگز ہیں یہ ان کے لیے نہیں تھا, یہ ایکچولی انٹرنیشنل آڈینس کے لیے تھا. اور جب میں انٹرنیشنل آڈینس کہتا ہوں تو اس کے اندر چین آتا ہے, اس کے اندر امریکہ آتا ہے, اس کے اندر روس آتا ہے, اس کے اندر دیگر جتنے بھی بین الاقوامی اسٹیک ہولڈرز ہیں, یہ بیسکلی ان کے لیے آتا ہے کہ جناب ادارے کی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ یہ پالیسی ہے. ورنہ نارملی یہ ایک روٹین کی بات ہے. مطلب میں کئی ایسے آپ کو واقعات, کئی ایسے اوقات میں آپ کو جو ہے وہ میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ, جہاں پہ مختلف سیاسی رہنماؤں نے فوج کے حوالے سے الزامات لگائے ہیں اور مختلف باتیں کی ہیں. لیکن اس طرح اسٹرانگ رد عمل آنا یہ بہت کم ہوتا ہے. پہلے بھی ہو چکا ہے, عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ پہلے بھی آئی ایس پی آر جو ہے وہ اپنا اس قسم کا واضح بیان دے چکا ہے. لیکن ادارے نے یہ پوزیشن لی. اس سے پہلے وزیر اعظم نے, شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اپنے رد عمل دیا, اور دیگر سیاستدانوں نے بھی بڑی واضح اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ ریاکٹ کیا. سو ناؤ وی کین ایکچولی سی کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا, مطلب فار ایگزامپل اب اس کے ریپریکاشنز کیا ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہیں, کہ اگر یہ کوئی سوچ رہا تھا کہ جناب کسی قسم کا کوئی پیچ اپ ہو رہا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کوئی تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, میرا خیال میں وہ پوزیشن جو ہے نا ختم ہوگی. اس پریس ریلیز کے بعد وہ پوزیشن کافی حد تک کلیئر ہو گئی کہ آپس میں کسی قسم کا جو ہے نا وہ پیچ اپ نہیں بن رہا اس وقت. جبکہ میرا خیال میں بیہائنڈ دا سینز بہت کوشش کی گئی ہے, بالکل کوشش ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اور وہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر بھی رات کو آئے ہوئے تھے, اور اس کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو جو انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آئی ایس پی آر نے حیران کن پریس ریلیز جاری کی ہے. اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر قاتلانہ حملے میں کوئی آفیسر ملوث ہے تو آزادانہ اور شفاف تحقیقات کے ذریعے ان کو مطمئن کیا جانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن الزام کی تحقیقات سے انکار اور ایسی پریس ریلیز سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ قانون سے بالاتر ہیں, ایسے رویے قوموں کے لیے تباہ کن ہیں. تو یہ بیسکلی ڈائریکٹلی فوج کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں قانون سے بالاتر ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے تو مطلب اس میں بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کوئی لفظوں کا ذرا دھیان رکھنا, کوئی دھیان شاہ نہیں رکھا گیا, انہوں نے ڈائریکٹلی انہوں نے بات کی ہے. سو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے. ورنہ ذہن میں رکھیے گا, فواد چودھری از ون پرسن جو فوج کے حوالے سے, آئی ایس پی آر کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میرے خیال میں بہت دھیان رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی اس چیز کا دھیان نہیں کیا. سو یہ دونوں سائڈس کے اب آپ جو بیانات ہیں نا, اگر اس کو آپ اس کانٹیکس میں اٹھا کے دیکھیں تو اس سے بات سمجھ آتی ہے کہ آپس میں جو ہے نا تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے. اور اس کی دوسری نشانی اس بات کی ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جب کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے, اچھا انٹرسٹنگلی یہ جو آف دا ریکارڈ کاشف عباسی صاحب کا شو ہے, اس کے اندر کم از کم 2 جگہ تو میں نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو کو سینسر کیا گیا. سینسر ان اے سینس کہ میوٹ کیا گیا, ان کی جو بات پوری جملہ تھا وہ نہیں ایکچولی, بلکہ ایک جگہ پہ تو کاشف عباسی صاحب کے سوال کو بھی جو ہے وہ سینسر کیا گیا, ان کی بات بھی جو ہے وہ پوری, آئی ڈونٹ نو, ظاہری بات ہے کیونکہ سینسر کیا گیا, میوٹ کیا گیا, آئی ڈونٹ نو کہ کیا بات چیت ہوئی. لیکن فواد چودھری صاحب نے اس کے اندر اس پوری پریس ریلیز کے اوپر جو رد عمل دیا وہ یہی تھا کہ جناب اگر یہ حل نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, اگر یہ حل نہیں تو پھر میں بتا دیں کیا حل ہے. میں بالکل بتا دیتا ہوں, اس میں بڑا ایک آسان حل ہے, بلکہ میرے خیال میں تو آپ کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا فیوریبل حل ہے, بہت فیوریبل حل ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑیں, بابر اعوان صاحب کو بلائیے, ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑیں اور اس کے اوپر بنائیے پٹیشن بنا کے سیدھا جاؤ چیف جسٹس دے کمرے تے کول تے ٹھک 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 اوتے کنڈی کھڑکاؤ کہ بھائی جان اے ساڈی درخواست ہے تے بناؤ جوڈیشل کمیشن. سمپل, اس میں تو کوئی پرابلم والی بات ہے. اور میرا خیال میں اس وقت آج کے موجودہ حالات میں جب چیف جسٹس عمرتا بندیال اس وقت اس ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کی, تو ایسے موقع کے اوپر تو آپ کے لیے اس سے زیادہ فیوریبل کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے. اور ویسے ہی موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے تو متھا لڑایا ہوا ہے اسی سپریم کورٹ کے ساتھ, تو گو اہیڈ, ٹیک دا لیپ, مارے جمپ, چھلانگ مارے اور کھل کے آئیں. میں آئی ایس پی آر کی اس بات کے سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال مت کریں. ہوں گے, میں 1 منٹ کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں گے, ہاں جی میری ریزرویشن ہے, میری ایف آئی آر نہیں کٹ رہی, میں جڑے بندے دی گل کرنا پیا جس کا میں نام لے رہا ہوں اس کا نام نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اعتراض ہے, گو ٹو دا کورٹس, جائیں جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں. پرابلم کیا ہے, کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ ہے اس کی,
کیوں نہیں جا کے یہ پوزیشن لیتے؟ سوچیں آپ بھی سوچیں کیا وجہ ہوگی اس کی. کیونکہ دل کرتا ہے کہ جی ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں بس کسی طرح. ہمیں برا تو بہت لگ رہا ہے ہم سے سچویشن جو ہے وہ. بلکہ فواد چوہدری صاحب نے تو بڑی زبردست بات کی ہے, اچھا کیا, اقرار کیا اس بات کا. انہوں نے کہا مجھے ہمیں بتائیے کیا ہم سے زیادہ فوج کی آج تک کبھی کسی نے کیا کو ڈیفینڈ کیا ہے؟ ہم سے زیادہ فوج کی کسی نے آج تک حمایت کی ہے؟ وہ ظالموں ساڑھے نہ پھر بھی انج کرتے تسی. خیر یہ بات انہوں نے نہیں کی, لیکن ان کی آواز کے اندر جو درد تھا, جو کرب تھا, وہ یہی بتا رہا تھا کہ یار ہم نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا, ہم نے آپ کو کتنا ڈیفینڈ کیا. یہ مسئلہ پتہ ہے کہ یہ چوہدری صاحب تھی ڈیفینڈ کرن تے آندے ہو تو وہ بھی ایکسٹریم تے جو چلے جاندے ہو, تو نفرت کرن تے آندے تو وہ بھی ایکسٹریم تے چلے جاندے ہو. لیکن وہ کہتے ہیں مطلب عاشقوں کے بارے میں نا یہ بات کہی جاتی ہے کہ عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ جتنا ٹوٹ کے ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں نا, وہ ٹوٹ کے پھر اسی طرح ایک دوسرے سے نفرت بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں آپ کو یہ بڑے اندر کی مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو کپل آپس میں جو ہے نا جتنا پیار محبت کرتے ہیں نا, وہ جب الگ ہوتے ہیں اور لڑ کے جب الگ ہوتے ہیں تو اوسطا پیڑا پھر دشمن بھی کوئی نہیں. وہ پھر ایک دوسرے کے وہ راز کھولتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں, کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا دونوں ایک دوسرے کے بھیدی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی سچویشن ہے وہی آ چکی بھی ہے. 10 سال بھائی, 10 سال, 10 بھی نہیں بلکہ 12 سال اس پروجیکٹ عمران خان کو پروان چڑھایا گیا بھائی. تو ظاہری بات ہے جب آپ چھوڑ کے جائیں گے, بے سہارا کریں گے, تو پھر یہی ہوتا ہے. چوہدری صاحب نے ایک اور اس کے اندر بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب آج میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جتنا پاپولر ہے پاکستان میں شاید ہی کوئی اور سیاسی لیڈر جو ہے آج تک کبھی اتنا پاپولر ہوا ہوگا. میں جب میں نے بات سنی نا تو 1 منٹ کے لیے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کاش قائد اعظم محمد علی جناح زندہ ہوتے اور انہوں نے فواد چوہدری صاحب کا انٹرویو دیکھ لیا ہوتا رات کو. وہ کہتے ہو گئے واہ بھائی واہ, میں پاکستان بنایا سی, جناب نے نواں پاکستان بنانا سی, تو اس تو پہلے یہ ماشاء اللہ میرے تو بھی زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے زیادہ پاپولر لیڈر جو آج تک کوئی رہا نہیں ہے. تو خیر یہ تو سیاسی گفتگو تھی, لیکن محسوس ہو رہا تھا فواد چوہدری صاحب کی گفتگو سے کہ مزہ نہیں آیا, کہانی بن نہیں رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی. خیر ایک تو یہ گفتگو ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب زمان پاک میں صحافیوں اور اینکر پرسن سے ایک اور ملاقات کی. میں ویسے داد دوں گا اس بات کی عمران خان صاحب کو کہ میڈیا اسٹریٹجی کے حساب سے آپ دیکھیں ریگولر ملاقاتیں کرتے ہیں جرنلسٹ کے ساتھ, اینکرز کے ساتھ, جرنلسٹ کے ساتھ, اینکرز کے ساتھ, ٹک 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 ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر آپ چلے جائیں گورنمنٹ والی سائڈ پہ تو ہارڈلی آپ کو کبھی انٹریکشنز نظر آئیں گے, ہارڈلی, جو کہ ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پرٹیکولر سیٹ آف جرنلسٹ کے ساتھ صرف ملیں, سب میٹ ایوری ون. ایون آپ سے بڑا ناقد بھی ہو. ویسے تو عمران خان صاحب بھی نہیں ملتے, مطلب عمران خان صاحب اپنے ناقدین سے نہیں ملتے. عمران خان صاحب یہ فیل کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو سافٹ کارنر ملتا ہے جرنلسٹ کی جانب سے, ان جرنلسٹ کو وہ ضرور بلاتے ہیں. تو میں دونوں سائڈس کو کہوں گا کہ آپ کھل کے ملیں, سب سے ملیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا یہ ماننا ہے, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, آپ جب اپنے ناقد کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, اور میں ریکارڈنگز کی بات نہیں کر رہا, میں انٹرویوز کی بات نہیں کر رہا, آپ ویسے جب بیٹھتے ہیں, آپ اس کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے, اس جرنلسٹ کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے, جب وہ گفتگو آپ سنتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے آپ کے اپنے ذہن کے بیک میں کہیں پہ آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ یار اچھا دس از سم تھنگ وچ از اے بگ ایشو, اور پھر دین یو اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. آپ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس لیے میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیٹ آف جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملنا چاہیے, ان لیڈروں کو ملنا چاہیے, اور غلطی کرتے ہیں اگر نہیں ملتے تو آپ. میں فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. آپ کے بڑے سے بڑا ناقد ہے, بڑے سے بڑا کوئی دشمن ہے آپ کا, وہ لیٹ سے آپ کے خلاف 10 باتیں کرتا ہے, 10 باتیں کرتا ہے, تو اے بھی پیڑا, او بھی پیڑا, اتھے بھی غلط, اتھے بھی غلط, یہ جرم بھی کیا, وہ گناہ بھی کیا, سب کچھ کیا. آپ ایک ملاقات کریں گے, بہت بری ہوگی, اس میں آدھا گھنٹہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہوں گے, مکو کسونی ہو جائیں گے آپ آپس میں. لیکن شاید یہ چانس ہے کہ اگلی دفعہ جب وہ جا کے آپ کے بارے میں کچھ لکھے گا یا بولے گا یا بات کرے گا تو شاید وہ 10 کے بجائے 8 دفعہ بولے یا 7 دفعہ بولے, 2-3 چیزوں میں شاید وہ پیچھے ہو جائے گا. سو اٹس اسٹل بیٹر کہ آپ کمیونیکیٹ ہی نہ کریں, بالکل کوئی بات ہی نہ کریں. سو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے آپ کے انٹریکشن ہونے چاہیے. عمران خان صاحب میری نظر میں ان کی یہ میڈیا پالیسی جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ سے زیادہ بہتر ہے. خیر اس میں انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم حکومت کے خلاف فیصلہ کن حکمت عملی کی تیاری شروع کر دی ہے. آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے چند روز انتظار کریں گے. حکومت آئین پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی ہے, عوام کے ساتھ حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے. اب مسئلہ یہاں پہ حکومت کے خلاف باہر نکلنے کا پتہ کیا ہے, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ مئی شروع ہو گیا ہے,
اور یہ جو مئی ہے نا، جیسے یہ 14-15 مئی گزرے گا تو گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور گرمی کی شدت میں جب اضافہ ہوتا ہے نا تو جلسے ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جلسے، احتجاج، یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو ویدر از ناٹ گوئنگ ٹو بی آن عمران خان سائڈ، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. بول نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے اسی خبر سے ریلیٹڈ ایک اور اینگل دیا ہے. انہوں نے کہا جی حکومت نے پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے. حکومت کا پی ٹی آئی کے خلاف طاقت کے استعمال کا فیصلہ. عمران خان سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کا گرین سگنل. اتحادیوں نے گرفتاریوں کے لیے ٹاسک وزارت داخلہ کو سونپ دیا ہے. گرفتاریوں کے لیے نیب، ایف آئی اور مقامی پولیس کو استعمال کیا جائے گا. عمران خان کی ساکھ متاثر کرنے کے لیے کرپشن کیس میں گرفتاری کا پلان بنایا گیا. اب ساکھ متاثر کرنے کے لیے اگر تو واقعی کسی کرپشن کے کیس کے اندر واقعی کچھ ہے تو ساکھ تو پھر بھائی متاثر ہوتی ہے، وہ تو ویسے بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر یہ الزام اور وہ الزام جو ہے وہ ثابت بھی ہو جائے تو ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ بول نے اس کو رپورٹ کیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ٹائیگر علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے گل بھی سن لو. اور میں برائے مہربانی اگر آپ کے آس پاس کوئی بچے ہیں یا فیملیز ہیں، یا تو انہوں نے کمرے چوں باہر کاٹ دو یا ان کے کان بند کرا دیں، کیونکہ جو واحد گفتگو علی امین گنڈا پور صاحب نے کی ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی. ویری سوری ٹو سے دیٹ. انہوں نے کہا ہے جی مجھے سندھ بھیج کر بلاول تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ میں تمہاری سیاسی شلوار اب سندھ میں بھی اتاروں گا. علی امین گنڈا پور صاحب پھول جھڑ رہے ہیں. اس دفعہ عمران خان سندھ میں بھی حکومت بنائے گا. میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ تو تگڑا ہو جا، تو بھی تگڑا ہو جا. تیرا باپ بھی بہت بڑا بدماش ہے سندھ کا، اپنے آپ کو کہتا ہے میں سندھ میں آؤں گا، کیمپین کروں گا، تیرے باپ کی بدماشی بھی میں دیکھ لوں گا، کتنا بڑا بدماش ہے وہ. تو ہے ہی کچھ نہیں، تیرا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو ہے کہ ہی، مطلب سم تھنگ لائک دیٹ. اس طرح کی انہوں نے مطلب وہ ان کی جنس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے. آج تک میں نے وکٹمائزیشن نہیں کی. تم نے جو وکٹمائزیشن کا کام شروع کیا ہوا ہے نا، خدا کی قسم تمہارے ساتھ میں کروں گا نا، لوگوں کو افسوس بھی نہیں ہوگا. اور رانا ثناءاللہ ان سب نے بھاگ جانا ہے، یہ سارے دبئی اور لندن بھاگ جائیں گے، تو رہ جائے گا. تیرا کیا ہوگا کالیا؟ مجھے موت قبول ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک گالی دی، ان گالی میں وہ نہیں بول سکتا. اور بغیرتوں کی فیور قبول نہیں ہے. میں نے کون سی غداری کی ہے؟ میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں بولا ہے پھر گالی. پی ڈی ایم والوں کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یو آر گالی. حرامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گوانڈی کی پیداوار ہوئے، حرام خور بھی حرامی ہوتا ہے. تم سارے حرام خور ہو، ثبوت پڑے ہوئے ہیں کہ تم نے اس ملک کا پیسہ کھایا ہے، تم حرام خور ہو. میں اپنی ٹویٹ پر قائم ہوں جس پر انہوں نے کہ نہ کہ اس سے اس نے نفرت پھیلائی ہے. جس کو میں نے حرامی کہا تھا وہ پی ڈی ایم تھی. تو میں دوبارہ کہتا ہوں، یو آر دوبارہ گالی. آؤ 4 پرچے اور بھی کاٹ لو، تگڑے ہو جاؤ. یہ جناب ان کی گفتگو تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی، جو انفارچونیٹلی مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑی. عمران خان صاحب جب کل کو اگر کبھی وزیر اعظم بنے تو یہ صاحب آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے. دا کیبنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ ماشاءاللہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جن کے لیے پچھلے دنوں جب ان کے بارے میں آیا تھا کہ جناب ان کے بال کاٹ دیے گئے ہیں، سب سے پہلے یہ آیا تھا کہ بال کاٹ دیے گئے ہیں، تو میں نے اس وقت شدید مذمت کی تھی اس بات کی کہ انسانی سلوک ہونا چاہیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بعد میں پتہ لگا انہوں نے خود ہی کہا کہ جی میں نے گرمی کی وجہ سے اپنے بال کٹوائے ہیں، یہ انہوں نے خود فرمایا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کون سی سیاسی پرورش ہے یا کون سی میچورٹی ہے، وہ کب آئے گی ان لوگوں کے اندر، جب ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ نے ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ہوتا. آپ اپنے الفاظ کو مہذب رکھتے ہوئے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن میں وہی کہتا ہوں نا، اب آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے کہ یہ جو گفتگو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، اس کو یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ظاہری بات ہے اس کو جب سوشل میڈیا پہ لونڈے لپاڑوں نے ڈالا ہوگا تو انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور نے بلاول بھٹو کو دھو کے رکھ دیا. یہ دھو کے رکھ دیا، 4 گالیاں آپ نے دے دی، آپ نے دھو کے رکھ دیا. دس از دا جنریشن دیٹ یو ہیو بلٹ. اور اس کے بعد یہ تو ایک سیاسی رہنما ہے نا، وہ ان کے جتنا فالوور ہوگا، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب وہ گفتگو کریں گے، انہوں نے 4 گالیاں بیچ میں دی ہوں گی، وہ اس 4 کو 40 کر دیں گے. اور پھر ان کی ذہنی کیفیت کیا بنے گی کہ کل کو وہ جب اپنے رشتہ داروں، دوستوں، بھائیوں سب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ان کی نظر میں اپنے سیاسی مخالف کو گالی دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے گالی دی ہوئی ہے. Now you understand now what I mean when I say کہ پوری کی پوری جنریشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پوری جنریشن کا.
مطلب جسٹ لک ایٹ دا لینگویج. تمہاری سیاسی شلوار اب سندھ میں بھی اتاروں گا. یہ ایک منٹ کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ عورتیں بھی آپ کی گفتگو سنتی ہوں گی, بچے بھی یہ گفتگو سنتے ہوں گے, کیا اثر جائے گا ان کے اوپر. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.